اے روئے زمین پر بسنے والوں لوگوں، اے دنیا کے چپے چپے پہ رہنے والے لوگوں، تم سب لا الہ الا اللہ کو اقرار کر لو، تم سب ایک ایشور کو ماننے والا بن جاؤ، ایک پرمیشور کی اپاسنا کرنے والا بن جاؤ، ایک اللہ کو پوجنے والا بن جاؤ، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، وہ سورہ زندگی تھا جس نے صدیوں سے مردہ پڑی انسانیت میں زندگی کی لہر دوڑا دی۔ وہ ایک کڑکا تھا جس نے بے حسی کی زندگی بسر کرنے والوں کو چوکا دیا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان حق پرستان باطل کے دل پر برق تپا بن کر نازل ہوا، اور سینکڑوں معبودان باطل کے سامنے اپنا سیس نوانے والے، بتوں کے سامنے اپنا سر جھکانے والے اللہ کے رسول کے اس پیغام کو برداشت نہ کر سکے، نبی کے اس سندیش کو برداشت نہ کر سکے، لہٰذا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے دشمنی پر آمادہ ہو گئے، نور اسلام کو بجھانے کی فکر میں پڑ گئے۔ اور تو اور میرے بھائیوں، ان کافروں نے یہیں پر بس نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی کے حلقہ باگوش ہونے والے افراد پر، آپ کے صحابہ پر، آپ کی صحابیات پر اس طریقے سے ظلم کے بادل توڑے گئے، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے کہ جن کے تذکرے سے آج بھی انسانیت لرز اٹھتی ہے۔ میرے بھائی ریاکار حضرات، اسٹیج میں 2-3 بوتل پانی پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور مقرر حضرات کی گلا جو ہے سوکھ جاتی ہو۔ ان ظالموں نے ان کافروں پہ یہی بس نہیں کیا کہ صرف اللہ کے رسول کو پریشان کرے، بلکہ آپ کے حلقہ باگوش ہونے والے افراد پر، آپ کے صحابہ پر، آپ کی صحابیات پر اس طریقے سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے کہ جن کے تذکرے سے آج بھی انسانیت لرز اٹھتی ہے۔ لیکن حضرت خبیب، حضرت بلال اور حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت یاسر اور سمیہ کے دل میں جو ایمان، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت سمیہ کے دل میں جو ایمان نور مبین بن کر داخل ہو چکا تھا، اس کو نکلنے کی طاقت نہ امیہ بن خلف، نہ ابو سفیان، نہ ابو جہل کو تھی۔ میرے بھائیوں، کیا ایمان ہوتی ہے، کیا نبی کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا۔ میرا وقت ختم ہو چکا ہے، آئیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اپنی تقریر کو ختم کروں گا کہ سمیہ کی جب ایمان کی بات آئی اور نبی کی تربیت اور تعلیم اور تربیت کا نتیجہ کا اگر آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ واقعی میں ان لوگوں نے نبی کی باتوں کو اپنے سینے سے کیسے سجایا اور ان پر کیسے عمل پیرا ہوئے، اگر دیکھنا چاہتے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں۔ جوان بیٹے کی ماں ہے، مادر زاد ننگی کر دی جاتی ہے، سامنے بیٹا بھی برہنہ ہے، ننگا ہے، خاوند بھی برہنہ ہے، ننگا ہے، تینوں کے ہاتھ پیر باندھ دیے جاتے ہیں اور تپتی ہوئی زمین پر، تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا ہے۔ اور ابو جہل نیجا اٹھا کے آیا، برچی اٹھا کے آیا اور کہنے لگا سمیہ پلٹ آؤ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو جہل، اگر یہ ریت کا معمولی عذاب آخرت کے عذاب سے بچا لے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ پھر ابو جہل حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں ٹانگ کو، دونوں پیر کو اٹھ کے دونوں کوہان کے ساتھ باندھ دیا، ایک ٹانگ کو ایک اٹھ کے کوہان کے ساتھ، دوسرے ٹانگ کو دوسرے اٹھ کے کوہان کے ساتھ، ایک کا رخ مشرق کی طرف کر دیا، پورب کی طرف کر دیا، ایک کا رخ مغرب کی طرف کر دیا، پچھم کی طرف کر دیا، نیزہ اٹھا کے آیا، برچھی اٹھا کے آیا اور کہنے لگا سمیہ جانتی ہو تیرا کیا انجام ہونے والا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو جہل میرے اس انجام کو نہ پوچھو، یہ تو چند لمحوں کی زندگی ہے جو گزر جائے گی، کٹ جائے گی، لیکن اس انجام کے بارے میں بھی ذرا سوچو کہ اس کے بدلے میں قیامت کے دن تیرا کیا بننے والا ہے۔ پھر میرے بھائیوں، ابو جہل نیجا اٹھا کے آیا، برچھی اٹھا کے آیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ پر مارا، چیخ نکلی، گردن ڈھلک گئی۔ سمیہ نے کہا، اے اللہ آخری وقت میں تو میری حفاظت کرنا، اے اللہ آخری
آخری وقت میں منہ سے کوئی شکوے اور شکایت کی بات نہ نکل جائے. اے اللہ آخری وقت میں تو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا. پھر میرے بھائیوں ابو جہل دونوں جلادوں کو حکم دیتا ہے جو پورب اور پچھم کے سائڈ جو اونٹ تھا جس میں حضرت سمیہ کے ٹانگ بندھا ہوا ہے, حکم دیا کہ دونوں اونٹ کو دونوں طرف دوڑا دو, دونوں اونٹ کو دونوں طرف بھگا دو. دونوں اونٹ دونوں طرف دوڑا دیے گئے اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لاش 2 ٹکڑے میں بٹ کر زمین پر گر پڑی. دیکھنے والوں نے دیکھا, ابو جہل نے دیکھا کہ سمیہ کے لبوں پر مسکراہٹ ہے. ابو جہل نے کہنے لگا ہائے میری تباہی, ہائے میری بربادی, ہائے میری ہلاکتی, میں نے سمیہ کی جان تو لے لی لیکن سمیہ کے لبوں کی مسکراہٹ کو نہ چھین سکا. تو میرے بھائیوں ہنستے ہنستے نبی کے راستے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی. تو اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ اسلام پھیلنے کے لیے آیا تھا. آفتاب رسالت غروب ہونے کے لیے نہیں بلکہ قیامت کی صبح تک کے لیے اس کائنات کو روشن ہونے کے لیے طلوع ہوا تھا. اور میرے بھائی دنیا شاہد ہے, دنیا گواہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا. بہت سارے ایسے واقعات ہیں, بہت ساری ایسے باتیں تھی جو میں آپ کے سامنے رکھتا, لیکن وقت کی قلت ہے, میرا ٹائم ہو چکا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا. اور یقین مانیے آپ کہ یہ جو سیرت رسول ہے نا, یہ اتنا وسیع موضوع ہے, اتنا کشادہ موضوع ہے کہ اس میں کئی گھنٹوں کی درکار ہے, اور آدھا گھنٹہ میں کیا آپ کے سامنے رکھتا. تو میرے بھائی جتنا ہو سکا, وقت جتنا ملا, میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی جیونی کے تعلق سے کچھ رکھا. آخر میں دعا کرتا ہوں, ہم سب دعا کریں مل کر کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں دین کی بصیرت اور بصارت عطا فرما. الہ العالمین ہمیں ہمارے برحق امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر غور اور فکر کرنے اور اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین ہم مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت اور احترام فرما. اے اللہ ہمارے مردوں کو, ہماری عورتوں کو, ہمارے بچوں کو, سب کو نماز کی پابند عطا فرما. اے اللہ جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرما. جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جب تک ہم لوگ اس دنیا میں جیوت رہے, زندہ رہے, ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رہے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام کی حالت میں خاتمہ ہو, اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جگہ ملے, اعلیٰ مقام ملے. آمین. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.